آپ تازہ کھاتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مل کے برتن دھوتے تھے۔ عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ گھر کی زندگی۔ پھر آپ کی اولاد تو حضرت فاطمہ علیہ السلام سے چلی، باقی 3 بیٹیوں میں سے حضرت زینب کی بیٹی ہوئی امامہ، لیکن وہ چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے اپنے بیٹے کی طرف سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی کی طرف سے۔ ساری دنیا سے کیسے معاملہ کرنا ہے ہمیں سکھایا، آس پاس کے لوگوں سے کیسے کرنا ہے سکھایا، خود زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں سکھایا۔ اب آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا دائم الفکرہ متواصل الاحزان، بڑے غمگین رہتے تھے۔ یہی سوال حضرت عائشہ سے کسی نے کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو فرمایا ضحاکاً بساماً، بہت ہنستے تھے، ہنساتے تھے، بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ اب یہ گھر کی شریعت سمجھائی جا رہی ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، جو ذلیل آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اور بیوی کو عزت دے کے عزت دار بن کے رہنا یہ مجھے پسند ہے، بیوی کو ذلیل کر کے میں ذلیل بن کے رہوں۔ اس سے گھر میں آپ کا سلوک کیسا تھا؟ آپ کو اللہ نے 11 شادیاں آپ کی کروائیں، ہر قسم کی عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے بتایا۔ ہمارے دیہاتوں میں بیویوں کو مارتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہیں، ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں۔ جب کسی ماں یا باپ کی ہائے نکلتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے۔ عرب نئے نئے مسلمان تھے، اپنی بیویوں کو مارتے تھے۔ عورتوں نے آ کے حضرت عائشہ سے شکایت کی، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا تو آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے کہا بلاؤ مدینے والوں کو۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو فرمایا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اولاد کے ساتھ کیسے تھے؟ بیٹے تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیے، 3 بیٹیاں بھی اٹھا لیں۔ فاطمہ علیہ السلام آپ کے بعد دنیا سے گئی تو، اور گھر کی دیوار برابر ہے، آنا جانا روز لگا رہتا ہے۔ جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کمرے گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، زمین پر، کرسی پر، تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کے کھڑے نہیں رہتے تھے، آگے بڑھ کے جا کے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو ایسے بوسہ دیتے تھے، پھر اسی ہاتھ کو پکڑے لاتے تھے اور پہلے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بٹھاتے تھے اور پھر خود بیٹھتے تھے۔ اور جب آپ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر جاتے تو وہ باپ کے ساتھ یہ کرتے، وہ بھاگ کے اٹھتی، آپ کو ہاتھ پکڑتی، اس کا بوسہ لیتی، پھر آپ کو لے کر آتی، پہلے آپ اللہ کے نبی کو بٹھاتی، اس کے بعد خود بیٹھتی تھی۔ آپ نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری؟ آپ 2 جہان کے سردار ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ماما یہ نہیں کر دیا ان کر کے جھولا دین دیا بچیاں نو، تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا،
قدموں پر ان کے ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے تھے، ویسے جھولا دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اصحاب المرتقى، بیٹا آگے بڑی پہاڑی ہے، ذرا زور لگا کے چڑھو۔ تو وہ ٹانگیں سے سیدھی تھی، تو وہ چھوٹے سے بچے تھے، وہ ایسے لڑکتے گرتے پڑتے اوپر آتے آتے گھٹنوں تک آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا اصحاب المرتقى، حالی اور پہاڑ باقی ہے، اور آگے چڑھو۔ وہ پھر ایسے ہلتے جلتے یہاں تک آ گئے۔ پھر آپ نے کہا اور آگے آؤ، تو آگے تو آپ ایسے سیدھے کھڑے تھے، تو آپ ایسے ہو گئے ایسے، اور یوں حضرت حسین علیہ السلام کے بازو پکڑ لیے اور یوں منہ اوپر کر کے آپ کے ہونٹوں کو چوما اور عرض کیا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ پھر کیا کرتے تھے؟ دونوں بھائیوں کو بلاتے تھے، این اللقا، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ بیٹی سے فرماتے، وہ ان کو تیار کر کے بھیجتی، آپ ان کے لیے کمرے میں ہاتھ بھی ٹیک دیتے، گھٹنے بھی ٹیک دیتے، اور کمر سیدھی کر کے کہتے آ جاؤ، اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، قاب قوسین او ادنی ہو گئی، اور اس کے بعد نواسیاں واسطے کانڈ سے کیتی ہوئے آ جاؤ، چڑھ جاؤ۔ دونوں کو چڑھاتے اور کمرے میں چکر لگاتے، پھر آتے، پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیف مطیتکما۔ ایک دفعہ آپ ایسے پھر آ رہے تھے تو حضرت جابر آ گئے، انہوں نے دیکھا تھا کہ اوہ ایڈی وڈی سواری۔ آپ نے فرمایا ونعم الراکبان، سوار بھی تو بڑے بڑے ہیں۔ پھر آپ دونوں بھائیوں کو کمر سے اتار دیتے تھے، اور حضرت زینب علیہ السلام اکیلی کو کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے۔ یہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے، وہ ہستی جن پر ذمہ داری وہ پڑی جو کبھی کسی پہ پڑی نہیں، اور والدین اپنی اولاد کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت نہیں کرتے، ماں باپ کا اولاد کو ٹائم دینا موبائل بند کر کے، موبائل بند کر کے، ان تک ہوتے تھے چڑھے بھی موبائل ٹھوکی جانتے ہوں گے۔ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، ایسے نہیں کہ بیت الخلاء میں بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں، میں ایئرپورٹ پہ کئی دفعہ سنا، دو میں آوازاں نال نال چل رہی ہیں۔ حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور پورے کمرے کا چکر لگاتے تھے۔ پھر کبھی ان کو ایسے لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور خود بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے جو پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا۔ دیکھو بھائی کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے۔ پھر یہ سارے بھائی، حضرت جعفر کی اولاد بھی، عبداللہ، عون، محمد اور حسن حسین، یہ سارے اکٹھے، اور عبداللہ بن عباس، یہ سارے دوڑ لگاتے، اور آپ کے کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی بغل میں گھس جاتا، ان کے ساتھ اب یہ کھیل کھیل رہے ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام کی۔ تو حسن علیہ السلام بڑے تھے اور حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، تو لہذا تھوڑا طاقت کا توازن ادھر تھا، تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے، ایہ یا حسین، ایہ یا حسین، حسین شاباش، حسین شاباش، دو ترے باری آخیا حسین شاباش۔ تو حضرت فاطمہ علیہ السلام عرض کیا یا رسول اللہ کوئی تھوڑا تھاپڑا حسن نو بھی مار دیو، تسی سارے حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندے ہو۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ جبریل میرے کول کھلوتا ہے، وہ حسین نو تھاپڑے دیتی جاندہ، میں بھی حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندہ۔ آئیو میرے نبی ایک بہت اعلیٰ زندگی لے کر، اور یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس نے کہا یہ گزار لو اللہ اس کے رسول کی مرضی پر، پھر آنے والی زندگی وہ ہمیشہ اللہ موت سے
پاک کر دے گا، دکھوں سے پاک کر دے گا، پریشانیوں سے پاک کر دے گا، پاکیزہ زندگی اللہ نصیب فرمائے گا۔